بھی کرتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ اسلام جو ہے ایک جداگانہ مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخلہ ایسا ہو کہ پھر کفر کی علامات، کفر کے اثرات میں سے کوئی بھی شے پھر اس مسلمان کے ساتھ متعلق نہیں ہونی چاہیے، مسلمان ہر شے سے دور ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری نصوص ہیں جن میں واضح طور پر فرمایا گیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو ہمیں کفار کے طریقوں سے، ہمیں کفار کے عقائد، ان کے تہوار، ان کے طریقوں سے اور ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا۔ مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں والے کام کرے، کفار والے کام کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو اب کفار کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں ان میں شرکت کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے، بلکہ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کنز العمال کے حوالے سے اس کو نقل فرمایا کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو اب کفار کا میلہ ہے، کفار کا تہوار ہے، کفار کی عید ہے، اس میں اگر مسلمان شرکت کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کے اس میلے کو بڑھا رہا ہے، ان کی تعداد کو بڑھا رہا ہے۔ تو جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو اب جو کسی بھی کافر، کسی بھی طرح کے کافر کے کسی بھی طرح کے مذہبی تہوار میں شرکت کرتا ہے وہ ان آیات و احادیث کو اپنے سامنے رکھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ ان سے دور رہو۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی مشابہت سے بچو، تو اس لیے ہم ان کی مشابہت سے بچیں گے۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہیں کہ ہمارے ملک میں کفار رہتے ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، ان کے تہوار ہیں، ہم انہیں ان کے حال پہ چھوڑیں گے، نہ ہم ان کے تہواروں کی جو ہے نا وہ تائید کرتے ہیں نہ اس کی تعریف کرتے ہیں، ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے تہواروں سے غرض ہے، ہمیں اپنے معاملات سے غرض ہے، ہمیں اپنی خوشیوں سے غرض ہے، ہم اپنی خوشیاں منائیں گے اور اپنے لیے ہم غور کریں گے۔ تو دوسروں کو ہم یہ نہیں کریں گے کہ تم کرو، تو کفر ہے تو ہم یہ نہیں ان کو کہہ سکتے کہ تم یہ کرو۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے، جو مرضی کرتے ہیں وہ ان کو ان کے اعتبار سے جو مذہبی آزادی ملتی ہے، جو شریعت کی روح سے جائز ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں تو وہ کریں، ہم اس میں کسی بھی طرح انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم اس میں کسی بھی طرح اپنا تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو اب یہ تو ہمارے ہاں ایک بلا اور ایک وبا کی طرح چیز پھیلی ہوئی ہے، مختلف جو مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے تہوار آتے ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، عوامی ہیں، غیر عوامی ہیں، عوام ہیں، خواص ہیں۔ تو حکم شریعت سب کے لیے، اللہ کا حکم سب کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب کے لیے۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے صرف ذاتی تعلقات یا ذاتی مفادات یا صرف دنیا داری کے چکر کے اندر یہ نہ دیکھے کہ میں یوں شرکت کروں گا تو لوگ بڑی واہ واہ کریں گے میری، اور میں فریقین کے درمیان ہر دل عزیز بنوں گا اور وہ بھی جو گروپ مجھے بڑا اچھا سمجھے گا اور بڑا مجھے روادار خیال کرے گا۔ رواداری وہ جو اسلام کی حدود کے اندر ہے، رواداری وہ ہے۔ تو جو رواداری اسلام کی حدود کے اندر ہے اتنی رواداری ہم کریں گے۔ تو یہ ہماری رواداری ہے کہ ہم ان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ہم جا کے مداخلت نہیں کریں گے۔ کیوں کرتے ہو؟ وہ کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں ضرر نہیں، تو ہم نے انہیں ان کی آزادی پر چھوڑا ہوا ہے، تو لہذا ان کو کرنے دیں، ہم اس کے اندر کسی بھی طرح شرکت نہیں کریں گے۔ تو عوام یا خواص بہر صورت اپنا محاسبہ کر کے اس فعل سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضور یہ بڑی فرینڈشپس ہو جاتی ہیں، کفار سے دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان سے دور رہنے کا حکم ہے، تو اگر کوئی ایسے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سلسلے میں موجود ہیں کہ جن کی کفار سے دوستی ہے، ان سے میل جول ہے، تو ایسا رکھنا بھی کیسا؟ اس میں دو چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے، کفار سے تعلق رکھنا، دوستی رکھنا، اس میں دو چیزیں اگر پیش نظر ہیں تو تقریباً شرعی مسائل کے اعتبار سے بھی عمل ہو جائے گا اور جو فوائد یا مفاسد ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر آئیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ پہلے تو اپنی نیت کو دیکھیں کہ نیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کفار سے ملتا ہے اور اس نیت سے ملتا ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دے، تو اس کا ملنا تو بہت ہی اچھا ہے،
کہ یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مل رہا ہے، تو جو مبلغین، جو علماء کفار کے ممالک میں جاتے، ان کے ساتھ نشستیں کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، ان کو اسلام کی حقانیت بتاتے ہیں، تو ان کا فعل تو اعلیٰ درجے کی تبلیغ ہے۔ اور یہ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کفار ہی کی طرف جاتے تھے اور ان کو اسلام کی، اپنے دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح تحفے تحائف دینے کا سلسلہ ہے، یا ان کو ویسے میل ملاقات ہے، کسی جگہ مل بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں، مقصد اس کے اندر ہے کہ اس کو اسلام کی طرف راغب کروں، اسلامی تعلیمات اس کو پہنچاؤں۔ یہ ایک ہے نیت کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ کسی سے تعلق دوستی ہے تو اس کو اس کے نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے، ابتدا نیت کے اعتبار سے اور انتہا اس کے نتائج کے اعتبار سے۔ اب نتائج کیا ہے؟ ایک آدمی کسی سے ملتا ہے اور ملنے سے اس کو یہ پتا چل رہا ہے کہ میرے ملنے سے یہ آدمی اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، میرے ملاقات کی وجہ سے یہ اسلامی سی ڈی سننا شروع کر دی، اس نے اسلامی بیانات سننا شروع کر دیے۔ اب یہ صورت ہے، یہ تو بہت اچھی صورت ہے، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ٹھیک۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار سے ملنے کی وجہ سے اس کے دل میں کفار کے خلاف جتنا اسلامی جذبہ ہونا چاہیے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کی طرف میلان بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ ان کو برا سمجھتا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی تو اچھا ہی ہے نا، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ یا معاذ اللہ یہ ان کے ساتھ مل کر ان کے مذہب کو پڑھنا شروع کر دیا، اس نے ان کے مذہب کو جو ہے یہ اچھا سمجھنے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس سلسلے میں فرماتے کہ ایسی دوستی کو آگ سمجھے، یہ دوستی آگ ہے اور بڑی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی نتیجے کی صورت پیدا ہو رہی ہے تو پھر ان سے باہر صورت کنارہ کشی اختیار کرے، پھر دیگر تمام فوائد اور تمام منافع کو جو صرف نظر کرے اور اس سے فوری طور پہ کنارہ کشی اختیار کرے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے کہ بھول کر تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ، اللہ کے دشمنوں کے پاس بھول کر بیٹھ جاؤ، تو فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو لہذا اس میں ملنے کے اندر عوامی طور پر تو یہی چاہیے کہ نہ ملیں، کیونکہ عوام کے اندر ایسا اول تو تبلیغی شعور نہیں ہوتا، دوسرا تبلیغی ذہن ہے تو وہ معلومات نہیں ہوتی، یہ نہ کہ اس کو تبلیغ کرنے کے چکر میں اس کی تبلیغ سے متاثر ہو کے بیٹھا ہوا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر دوستی کی حدود ہے کہ کافر کے ساتھ ظاہری تعلقات بھی جو ہیں وہ ظاہر تک جو ہے محدود رہیں۔ اگر دل اس کے ساتھ ایسا مائل ہو رہا ہے کہ دیکھنے والا بولتا ہے ماشاءاللہ کیسی دوستی ہے ان کی آپس میں، تو بڑے بھائی بھائی لگ رہے ہیں یہ، تو اگر محلے تہمت بن رہے ہیں کافر کے ساتھ دوستی کہ دیکھنے والے یہ بولتے ہیں کہ مسلمان سے تو ایسی دوستی کرتا نہیں ہے، کافروں سے بڑی اس کو لگی ہوئی ہے، اگر محلے تہمت بنتا پھر اس سے بچے گا۔ تو لہذا یہ سارے فوائد، مفاسد، منافع ان سب کو سامنے رکھے دوستی کرنے کی اجازت ہے۔ اور چونکہ عمومی طور پر عوام ان باتوں کا خیال نہیں رکھ پاتی، دل مائل ہونے کا پتہ نہیں چلتا، اور پتہ چلتا ہے تو پھر ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ہاں جن سے تعلقات توڑنے کا حکم ہے وہاں پر تعلق توڑنا جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں یار مروت ہے، لحاظ ہے، اخلاق ہے، اب کیسے منع کروں، اس سے محلے دار ہے، پڑوسی ہے، اور جو ہے وہ رشتہ داری ہے یا کاروباری تعلق ہے، یا وہ تو بڑے اچھے طریقے سے سلام لیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایسی مروت کے جو شرعاً جائز نہیں ہے اس کا لحاظ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو جب پتہ ہے کہ ایسی لحاظ مروت نہیں کی جائے گی تو اب عافیت کا راستہ یہی ہے کہ ابتدا ہی سے اس سے دور ہی رہیے۔ بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیں عوام کے لیے بہتر یہی ہے کہ دوستی نہ کی جائے۔ عموماً انٹرنیٹ پر اس طرح کی دوستیاں ہو جاتی ہیں تو دوستی دوستی ہے اور آگے جا کے اس کی طرف کہیں میلان نہ ہو جائے۔ بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ آگ ہے، علماء اور وہ لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، سنتوں کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے تو درست ہے۔ حضور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ تخصص فی الفقہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی ایک سوال لیتے ہیں۔ حضور آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنا درست نہیں ہے، تو باہر ممالک میں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ رہنا پڑتا ہے ان کا ایک ساتھ رہنا کیسا ہے؟ اس میں عرض یہ ہے، جو میں نے صورتحال جو مسائل عرض کیے ہیں آپ ان پر غور کریں کہ یہ وہاں تو نہیں ہوں گے نا کہ جہاں پر ہیں ہی صرف مسلمان،
جہاں پر ہیں ہی مسلمان تو وہاں کے اعتبار سے تو مسائل ہی درپیش نہیں ہیں. صحیح. تو یہ مسئلہ وہیں کے لیے کہ جہاں پر مسلمان کے ساتھ کفار رہتے ہیں. اب اس میں بھی وہاں پر بھی انہی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرے کہ مجھے بامر مجبوری بھی جو اس کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے تو میں اس کے اندر اس کو اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب کروں گا. ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس سے تعلق کو اسی حد تک محدود رکھے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب وہاں پر مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کمرے کے اندر 10 آدمیوں کو رہنا پڑتا ہے اور وہاں پر غیر مسلم بھی ہے مسلم بھی ہے. اب چونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے. لیکن ایک کمرے کے اندر رہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب آپ پارک کے اندر بھی جائیں تو اکٹھے ہی جائیں, اب آپ کھانا کھانے جائیں تو بھی اکٹھے ہی جائیں, اب آپ نے جو ہے وہ سیر سپاٹا کرنے جانا تو بھی اکٹھے ہی جانا ہے. تو جس حد تک رہنا پڑتا ہے اس حد تک رہیں, اس سے زیادہ تعلقات نہ بڑھائیں. تیسرے نمبر پر یہ کہ اس سے متعلقہ شرعی مسائل بھی سیکھتے رہیں. بہت سارے شرعی مسائل کھانے پینے کے حوالے سے, گوشت کے مسائل کے اعتبار سے, دیگر چیزوں کے اعتبار سے ہوں گے کہ جہاں پر احتیاط کرنا فرض ہے. تو یہ نہ ہو کہ وہ نیت تو اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے, نیت اچھی ہے لیکن جو اس کے متعلقہ مسائل ہیں ان کے مطابق عمل نہیں ہے. تو کافروں کے ساتھ خواہ مسلم ملک کے اندر رہنا پڑے یا غیر مسلم ملک کے اندر رہنا پڑے, جہاں پر بھی ان کے ساتھ رہائش ہوگی اس کے اثرات اور اس کے نتائج کو پیش نظر رکھا جائے گا. اور ایک جو کلی چیز ہے, ایک جو کلی قاعدہ وہ یہ کہ دل سے کبھی بھی ان کو دوست نہیں بنایا جائے گا. ہم دلی طور پر کسی بھی کافر کے ساتھ جو ہے وہ ایسا تعلق نہیں قائم کریں گے کہ جس کو ہم کہیں گے میرا اس کے ساتھ قلبی تعلق ہے, کیونکہ جہاں پر قلبی تعلق ہوگا وہاں پر جو ہے وہ مداہنت کی صورتیں, وہاں پر اپنے دین میں نرمی کی صورتیں, وہاں پر کفار کے بارے میں جو حکم ہے اس کے اندر جس قدر شدت کی ضرورت تھی وہ سب ختم ہو جائے گا. تو قلبی دوستی نہیں, ظاہری تعلق اچھی نیت کے ساتھ بامر مجبوری جتنا ہو سکتا اس حد پر محدود رہیں گے. حضور آج کل فیشن کا دورہ ہے, نوجوان کو دیکھا گیا ہے کہ عجیب عجیب قسم کے فیشن اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو انہی نوجوانوں میں سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض نوجوان اپنے سر پہ چوٹی سجا لیتے ہیں. جس طرح عورتیں جو ہے اپنے بالوں میں چوٹی بناتی ہیں, اسی طرح مرد بھی بعض ماڈرن نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے سر پہ چوٹی سجاتے ہیں. تو ان کا یہ چوٹی سجانا کیسا؟ اصل میں یہ تو ایک مفت کی بلا ہے جو اپنے گلے لی ہوئی ہے. یہ اصل ہے مقابلہ بازی اور منفرد نظر آنا. یہ بس ایک شوق ہے کہ میں بس ڈیفرنٹ نظر آؤں لوگوں سے اور میری جو ایک انفرادیت اور میں یونیک نظر آؤں سب سے. بس یہ ایک مصیبت ہے. ہمارے جو شرعی احکام ہیں وہ اس میں کئی اعتبار سے, پہلے نمبر پر تو ہمیں خود پسندی سے منع کیا کہ خود پسندی, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ بنا سنوار کے رکھنا, اسی سے منع کیا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ منفرد نظر آؤں, اس میں اضافہ کر دوں کہ اب تو کان میں بالیاں, ناک میں بالیاں, بلکہ بیرون ملک جانا ہوا تو وہاں ہونٹ کے اندر اور زبان کے اندر تک وہ بالیاں پہنتے ہیں. جی یہ دکھنے میں آتی رہتی اس طرح کی چیزیں, اور یہ ہمارے ہاں یہ ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح جو ہے نا یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ خود پسندی اور انفرادیت جو ہے یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاجزی کا اور انکساری کا حکم دیا. عاجزی انکساری لازمی بات ہے کہ بندہ منفرد نظر آئے اور سب سے نمایاں ہونے کی کوشش کرے, اس میں عاجزی انکساری نہیں ہے, اس میں تکبر ہوگی, خود پسندی ہوگی, عجب ہوگی, حب جاہ. تو یہ امور عناصر ان کے اندر ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک مقابلے بازی کی بھی صورت ہوتی ہے کہ اس نے ایک فیشن کیا تو ہم دو کریں گے, اس نے یہ کیا تو ہم وہ کریں گے. یہ جو مقابلے بازی ہے نا, اس میں میں ایک چیز عرض کروں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقابلے کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. ایک اور آیت مبارکہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, بے شک وہ نیکیوں کے اندر جلدی کیا کرتے تھے. ایک اور جگہ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ, جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. ارض السماوات والارض, جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو ہمیں جس مقابلے کا حکم دیا گیا, اس کا بیک گراؤنڈ مقابلے بازی ہے ایک دوسرے سے. ہمیں جس مقابلے کا حکم دیا وہ ہے نیکیوں کے اندر مقابلہ کرنا. اسی کا ایک واقعہ, بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرو, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہر مرتبہ نیکی کے کام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل جاتے ہیں.
تو اب راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے اندر میں آگے نکل جاؤں گا. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر آپ کے پاس مال کچھ زیادہ تھا, تو آپ نے کیا کیا, گھر کا آدھا مال اٹھایا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ تو عرض کیا کہ حضور گھر کا آدھا مال چھوڑ دیا اور آدھا مال لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا. اب دل کے اندر تو خوش تھے کہ نیکی میں آگے نکل گیا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے, دعا ملے گی. اور سرکار کی دعا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا صلاتا کا ساکن لہم, کہ اے محبوب تمہاری دعا ان کے دلوں کا سکون ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا ہی سامان لا کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر یہ کیا, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کیا کہ اب قیت لہم اللہ و رسولہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ نیکیوں کے معاملے میں ابوبکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا. تو مقابلے بازی یہ ہے, نیکیوں کے اندر مقابلہ, نہ کہ فیشن کے اندر مقابلہ. تو یہ تو ہمارے ہاں تباہی اور گھروں کے اندر اخراجات بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اسلامی بہن دوسرے کا وہ لباس دیکھتی ہے تو بولتی ہے یہ لباس مجھے بھی چاہیے, بلکہ اس سے اچھا چاہیے. دوسرے کا جوتا دیکھو اس سے اچھا چاہیے, فیشن دیکھا تو اس سے اچھا چاہیے. تو فیشن کے اندر ایک تو یہ مقابلے بازی, دوسرا حب جا, تیسرا خود پسندی, یہ امور ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے فیشن ہوئے ہیں جو ویسے ہی حرام ہیں. مثال کے طور پہ مردوں کے لیے کانوں میں بالیاں ڈالنا یہ حرام, عورتوں کے لیے شرعن اجازت ہے, مردوں کے لیے اجازت نہیں. اور یہ زبان والا معاملہ تو عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے, تو مرد تو بہت ہی دور کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے. تو اب یہ سر کے اوپر چوٹی رکھنا یہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کا فیشن. ایک تو اس اعتبار سے اس میں مشابہت, دوسرا یہ ہے کہ سر پہ چوٹی رکھنا مردوں کا نہیں عورتوں کا کام, عورتوں کے ساتھ مشابہت. اور حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس مرد پر جو عورتوں سے مشابہت کرے, اور اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو مردوں سے مشابہت کرے. تو مردوں سے مشابہت یہ ناجائز, کافروں سے مشابہت یہ ناجائز. پھر وہ فیشن بذات خود ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اعضاء کو تغییر خلق اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا, کہ کان چیرنا, زبان چیرنا, یا جو ہے وہ بدن کے اندر گدوانا, بدن کے اندر سوراخ کر کے کچھ لکھوانا, یہ والا یہ ویسے حرام. تو اس میں حرمت کی کئی وجوہات جمع ہیں. تو بطور خاص جو انہوں نے سوال کیا سر کے اوپر چوٹی رکھنے کے بارے میں, یہ عورتوں سے مشابہت یہ ناجائز, اور اگر کفار کے ساتھ بھی مشابہت کسی علاقے کے اندر بنتی ہے تو یہ دوسرا ناجائز عمل اس کے اندر پایا جائے گا.